صلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. معزز سامعین، سورہ آل عمران آیت نمبر 180 تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غزوہ احد کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ہم نے سنا، اور غزوہ احد ہو یا کوئی اور جہاد ہو، جہاں پہ جان ہتھیلی پر رکھنی پڑتی ہے وہاں پر مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے. اس لیے قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم یا جہاد کے احکامات بیان فرمائے وہاں پر انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے فضائل بھی ارشاد فرمائے. انفاق فی سبیل اللہ کے مقابلے میں بخل ہے، جیسا کہ مجاہدین کے مقابلے میں، جہاد کے مقابلے میں بزدلی ہے. تو بخل کی مذمت اس آیت مبارکہ میں کی گئی ہے، کیونکہ جو آدمی بخیل ہو، روپیہ ایک نہ لگا سکتا ہو، اس نے جہاد کیا کرنا ہے؟ اس نے آگے اللہ کے راہ میں کیا اس نے دین کے لیے اور قربانی دینی ہے؟ جو آدمی مال نہیں لگا سکتا، مال کی محبت میں گرفتار ہے، وہ بزدل بھی ہوتا ہے، وہ جہاد بھی نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مسائل کو اکٹھا بیان کیے. کہتے ہیں ایک آدمی نے کوئی جانور پالا ہوا تھا اور وہ بیمار تھا، جانور تڑپ رہا تھا، تو یہ پاس بیٹھا آنسو بہا رہا تھا، جیسے بندہ بے چین ہوتا ہے. کسی نے پوچھا بھئی کیوں اتنا رو رہا ہے؟ اس نے کہا یہ دیکھو نا، یہ میرا جانور جو ہے مر رہا ہے. اس نے کہا بھئی یہ کیوں مر رہا ہے؟ اس نے کہا بھوک سے مر رہا ہے. اس نے کہا تو یہ تیرے پاس جو بوری بھری ہوئی ہے اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا اس میں ٹکڑے ہیں، روٹیاں ہیں، تو اس کو 2 روٹیاں دے دے تاکہ اس کی. اس نے کہا روٹی پہ خرچہ آتا ہے اور آنسو فری میں آتے ہیں. ہم فری والے عاشق ہیں، ہم جو ہے خرچے والے عاشق نہیں ہیں. تو فرمایا یہ والا کام نہیں ہوتا کہ بندہ کہے کہ میں مجاہد بھی بن جاؤں اور اللہ کے ہاں میرا بڑا قربی اور ٹکا ایک نہ لانا پڑے. اس طرح تو نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بخل کی مذمت کو بیان کی ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور نہ گمان کریں وہ لوگ، یبخلون جو بخل کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ جو ان کو اللہ نے دیا ہے اپنے فضل میں سے. چونکہ مال تو سارا اللہ کا دیا ہوا ہے نا جی، اللہ کے دیے ہوئے مال میں پھر اللہ کے نام پہ دینے پر کیا کرتے ہیں؟ بخل کرتے ہیں. مت سمجھیں کہ ہوا خیر لہم، یہ بخل ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ بخل ان کے لیے کیا ہے؟ برا ہے. جس اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس اللہ کے نام پہ دیتے ہوئے اگر بندے کو بخیلی اور کنجوسی لگے تو سمجھو کہ میری ہلاکت ہے، میری تباہی ہے. کیوں کہ مال دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اس میں ایک مسئلہ یہ ذہن میں رہے کہ جو فرائض ہیں، فرائض
مثلا زکوٰۃ فرض ہے، غلہ ہوا ہے تو عشر فرض ہے، اسی طرح مالدار آدمی ہے اس پہ حج فرض ہے، اسی طرح مالدار آدمی ہے اس پہ قربانی لازم ہے یا صدقہ فطر لازم ہے۔ یہ جو فرائض و واجبات ہیں ان میں جو بندہ نہ دے وہ اس وعید میں شامل ہے۔ رہی نفلی عبادات اس میں جتنا زیادہ دے گا اتنا اللہ کا قرب حاصل ہوگا، لیکن اگر نہ دے تو وہ لازم چونکہ شریعت نے نہیں کی ہیں لہذا وہ بندہ بخل میں بھی شامل نہیں ہوگا۔ ویسے علماء فرماتے ہیں کہ جو آدمی فرائض ادا کرے، مثلا فرض زکوٰۃ دے، عشر دے وغیرہ، نفلی صدقہ نہ دے تو اس کو ہم نہ بخیل کہیں گے اور نہ اس کو سخی کہیں گے۔ اور جو آدمی فرائض ادا کرنے کے بعد نفلی صدقات بھی دینا شروع کرے وہ سخیوں کی فہرست میں شامل آتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے ہاں سخی جو ہے زیادہ قرب والا ہے، اللہ کے قریب سخی ہے، اور بخیل جو ہے اللہ کی رحمت سے مایوس اور دور ہے۔ اور ایک بڑی مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بات سمجھانے کے لیے کہ دیکھو دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے نام پہ اس سے مانگتے ہیں تو یہ ایک آزمائش ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، مشہور حدیث ہے آپ نے بارہ سنی ہوگی کہ 3 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمانے کا فیصلہ کیا۔ ان میں ایک وہ بندہ تھا جس کے جسم پر بال نہیں تھے، جو گنجا تھا بالکل، اور اس کے گنج کی وجہ سے لوگ اس سے مذاق کرتے تھے، ہنستے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو اس کے پاس بھیجا اور اس نے بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوں اور آپ کو کیا چاہیے؟ اس نے کہا یہ میرے بال جو ہے میں بڑے علاج کروا چکا ہوں اور یہ نہیں ہو رہا۔ اور مال کون سا پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے اونٹ بڑے پسند ہے۔ تو انہیں فرشتے نے اس کو ایک اونٹنی دی اور بال بھی اس کے اگ پڑے۔ رفتہ رفتہ وہ اونٹنی بڑھتے بڑھتے اونٹوں کا ایک بہت بڑا غلہ تیار ہو گیا، ریوڑ تیار ہو گیا۔ دوسرا بندہ ایک تھا جو برس کا مریض تھا، جس کا کوڑ کے مرض سے اور جناب داغ بن جاتے، پھوڑے پھنسیاں بن جاتے، وہ اس سے بڑا تنگ اور پریشان تھا۔ اس کے پاس بھی اللہ کا فرشتہ گیا، اس سے بھی یہی بات پوچھی۔ اس نے کہا یار یہ میری بیماری اگر ٹھیک ہو جائے میں اس سے بڑا پریشان ہوں، اور مال مجھے گائے بڑا پسند ہے۔ تو ایک گائے اس کو دی اور برکت کی دعا دی۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس کے پاس بھی گائے کا ریوڑ تیار ہو گیا، بڑی برکت بنی۔ پھر تیسرا ایک بندہ تھا جو نابینا تھا، جس کی بینائی نہیں تھی، اس کے پاس بھی اللہ کا فرشتہ گیا اور اس سے بھی اسی طرح پوچھا۔ اس نے کہا میری نظر اگر مل جائے تو، اور مجھے مال میں بکری بڑی پسند ہے۔ فرمایا نظر بھی ٹھیک ہو گئی اور بکری بھی مل گئی اور برکت کی دعا بھی فرشتے نے دی اور تھوڑے ہی عرصے میں بکریوں کا ریوڑ تیار ہو گیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ فرمایا اس طرح ہوا، اور کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ بات سن رہے ہیں نا جی؟ اندھے دی گل ہوئی، ادھے ساڑھے ساتھیاں نے اکھی بند کر لیں مجھے بھائی اندھے کی آنکھیں بھی ابھی روشن ہو گئی، آپ کی تو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اچھا کیا پتا بکری مل جائے۔ جن کی آنکھیں ہیں آنکھیں کھول کے میری طرف دیکھیں۔ جب آنکھیں بند کر کے ایسے کرتے، بے شک اندر سے سن بھی رہا ہوں، بندے کو یہی لگتا ہے کہ یار میں بھی لگا ہوں، یہ تو سارے شاید سو ہی گئے میرے خیال میں۔ سن رہے ہیں نا سارے ساتھی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ تو وہ شخص پہلا جس کو اونٹ دیا تھا اور وہ گنجا تھا، اس کے پاس فرشتہ گیا ایک بھکاری کی صورت میں۔ اس نے کہا دیکھ اللہ کے بندے، تو پہلے گنجا تھا، لوگ تیرا مذاق اڑاتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے بال دیے۔ پہلے تو فقیر تھا، لقمے لقمے کو ترستا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنا مال دیا کہ آج اونٹ ہی اونٹ ہیں۔ جس اللہ نے تجھے بال دیے اور جس اللہ نے یہ مال دیا، میں کہتا ہوں اس اللہ کے نام پہ ایک اونٹنی مجھے بھی دے دے۔ موسیٰ کہا واہ بھائی واہ، واہ فقیرہ واہ، بندہ مانگے تو کچھ چھوٹی موٹی چیز مانگے تو پورا اونٹ ہی مانگنے آگے ہے، واہ بھائی واہ، اور تجھے پتہ ہے کہ میں گنجا تھا اور میں فلاں تھا، جا اپنا کام کر۔ اس نے جھڑک دیا۔ اس نے کہا ہم خاندانی لوگ مالدار تھے ایسے ہی۔ انہوں نے کہا اچھا خاندانی صاحب اگر تم جھوٹ بول رہے ہو نا، اللہ تجھے ویسا ہی کرے جیسا تو پہلے تھا۔ وہ تو اللہ کا فرشتہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بال بھی جھڑنا شروع ہو گئے اور اونٹ بھی مرنا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ پھر اسی طرح کنگال ہو گیا۔ دوسرا وہ بندہ
جس کے پاس گائے تھی اس کے پاس فرشتہ اسی طرح بھکاری بن کر گیا. اس نے کہا تم برس کا مریض تھا، لوگ تیرے ساتھ نفرت کرتے تھے، تیرے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں پسند کرتے تھے، اللہ نے تجھے شفا دی، تو لقمے لقمے کو ترستا تھا، یہ سارا گایوں کا ریوڑ اللہ نے دیا. جس اللہ نے صحت دی اور یہ مال دیا، اس اللہ کے نام پہ یار ایک گائے مجھے بھی دے، بڑا ضرورت مند ہوں، بال بچے ہیں. اور کہا واہ فقیرہ واہ صدقے جاؤں، پوری گاہ مانگنے آ گیا. کوئی بندہ دودھ کا پاؤ ڈیڑھ مانگتا ہے، تو پوری گائے مانگنے آ گیا اور بڑی باتیں کر رہا ہے کہ مریض تھا. جا اپنا کام کر. اس نے کہا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے نا، اللہ تجھے ویسا ہی کرے جیسا تو پہلے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر رفتہ رفتہ بیماریوں نے گھیر لیا اور جانور بھی مرنا شروع ہو گئے اور پھر اسی طرح ہو گیا. اور تیسرا وہ آدمی جو نابینا تھا، اس کے پاس بھی فرشتہ گیا اور وہ اپنی بکریوں کا ریوڑ چرا رہا تھا اور کسی کنارے پر بیٹھا ٹیک لگا کے آرام کر رہا تھا. فرشتہ گیا فقیر بن کے. اس نے کہا بھائی میں ایک غریب آدمی ہوں، جس اللہ تعالیٰ نے تجھے بینائی دی ہے نا، تو پہلے نابینا تھا، اور جس اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ رزق دیا ہے، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، کنگال تھا تو، اور اتنی بڑی بکریوں کا ریوڑ دیا، میں غریب بندہ ہوں، اس اللہ کے نام پہ ایک بکری مجھے بھی دے دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے کہا تو سچ کہتا ہے، واقعی میں نابینا تھا، یہ میرے اللہ نے کرم کیا کہ مجھے بینائی عطا فرمائی، اور تو سچ کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، یہ سب کچھ میرے رب نے دیا ہوا ہے. وہ اتنی بڑی ہستی کے نام پہ مانگ رہا ہے، اتنی بڑی ہستی کے نام پہ مانگ رہا ہے جو سب کچھ دیا ہی اس نے ہے. ایک بکری کیا، یہ ساری بکریاں اللہ ہی کی ہیں. اگر تیرا ایک بکری سے نظام چلتا ہے تو ایک لے جا، 10 سے چلتا ہے تو 10 لے جا، میں اپنے رب کے نام پر کسی چیز کو روک کر نہیں رکھتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب اس نے یہ بات کہی، فرشتہ مسکرایا اور اس نے کہا مجھے تو ایک بھی نہیں ضرورت، میں تو ہوں ہی اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا ہوں، اور اللہ نے تجھے آزمانے کا فیصلہ کیا تھا، تو کامیاب ہو گیا اور تیرے دونوں ساتھی ناکام ہو گئے. اللہ تجھے برکتیں عطا فرمائے، اللہ تیرے رزق میں مزید اور صحت میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اللہ کے نبی کہتے فرشتہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا، اللہ نے اس کے رزق میں مزید برکتیں عطا فرمائے. کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ اگر کسی کو رزق دے، کسی کو صحت دے، کسی کو مال دے، کسی کو علم دے، اور وہ بندہ اکڑ جائے اور غرور کرے تو یہ اس کی بربادی اور ہلاکت کی نشانی ہوتی ہے. اور اگر وہ سمجھے کہ سب کچھ میرے رب کی نعمت ہے تو یہ اس کی ترقی کی نشانی ہوتی ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا نا، اللہ نے آپ کو بڑا علم عطا فرمایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیسے عطا ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا 2 باتوں کی وجہ سے. پہلی بات، علم حاصل کرنے میں میں نے شرم محسوس نہیں کی. بندہ کہ یار میں فلاں کو گل پوچھا، جو نئی بات پتہ پوچھ لے، چاہے بندہ جو بھی ہے، اس سے پوچھنے میں کوئی شرم والی بات بندہ کہتا ہے یار میں اب بڑا ہو گیا ہوں تو اب میں نماز ٹھیک کروں، کوئی بات نہیں ہے، غلطی ہو گئی پہلے تو اب تو شرم نہیں کرنی چاہیے. تو کہتے علم حاصل کرنے میں نے شرم نہیں کی، پہلی بات. اور دوسری بات، علم سکھانے میں نے بخل نہیں کیا. اگر کسی نے مجھ سے کہا تو ٹھیک ہے جی، فرمایا یہ 2 باتیں. تو بہرحال بخل جو ہے انسان کو محروم کر دیتا ہے، اور سخاوت جو ہے انسان کو مزید اس کو ترقی عطا فرماتی ہے. تو یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں سمجھا رہے ہیں. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اور نہ گمان کریں، نہ سمجھیں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں. اور بخل بھی کس کے ساتھ؟ بما آتاہم اللہ من فضل، اس چیز کے ساتھ بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا. مت سمجھیں کہ ہوا خیر لہم، یہ بخل ان کے لیے بہتر ہوگا، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ بخل ان کے لیے کیا ہوگا؟ برا ہوگا. یا اللہ اس برا کیسا ہوگا؟ فرمایا سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ان قریب توق ڈالے جائیں گے جو بخل کیا اس کا دن قیامت کے دن یہ بخیل کا مال گلے کا توق بنایا جائے گا. اور اس کی تشریح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ مال کی زکوٰۃ نہ دیتا ہو،
قیامت کا دن ہوگا، اس کے مال کو ایک گنجا سانپ بنایا جائے گا اور اس کی گردن کے ساتھ لپیٹا جائے گا، اور اس سانپ کی زبان بھی ہوگی اور آنکھیں بھی ہوں گی، اور وہ ایک طرف سے ڈستا ہوا دوسری جانب نکل جائے گا، ادھر سے ڈستا ہوا ادھر نکل جائے گا، اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں اور میں تیرا مال ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، فرمایا اگر نہیں یقین تو پڑھو قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں، سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، فرمایا یہ طوق بنایا جائے گا دن قیامت کے جس کے ساتھ بخل کرتے رہے۔ اور سورۃ التوبہ میں فرمایا کہ جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا نا، جمع کرتا رہتا ہے، اس کے مال کو گرم کیا جائے گا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر اس کی پیشانی اور پہلو اور پیٹھ کو داغا جائے گا جہنم کے اندر، اور کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہی ہے جس کو تو اکٹھا کرتا رہا اپنے فائدے کے لیے، فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، اب مزہ چکھ جو دنیا میں اکٹھا کرتا رہا۔ اس لیے فرمایا مت سمجھے کہ بخل بہتر ہے، یہ طوق بنے گا قیامت کے دن۔ اور آخر میں ترغیب کے لیے فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بخل کیوں کرتے ہو، تمہارا کیا ہے، ساری کائنات کا وارث کون ہے؟ اللہ ہی کے لیے میراث آسمانوں کی اور زمین کی، جو کچھ ہے ہی اللہ کا، جب اللہ کا ہے اور اللہ کے نام پہ دیتے ہوئے تجھے کیوں موت پڑتی ہے، کیوں بخل کرتا ہے؟ واللہ بما تعملون خبیر، جو تم کرتے ہو اللہ اس کے ساتھ خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ، اس کے ساتھ جو دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، من فضلہ، اپنے فضل میں سے، وخیر لہم، کہ وہ بخل ان کے لیے بہتر ہوگا، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ تو ان کے لیے برا ہے، سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، ان قریب طوق ڈالے جائیں گے جو بخل کیا اس کے ساتھ قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے میراث آسمانوں اور زمین کی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کے ساتھ خبر رکھنے والا ہے۔